السلام علیکم۔ ہم نے پچھلے لیسن کے اندر پڑھا تھا وہ کرنے کے بعد جب آدمی کھڑا ہوتا ہے سمیع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد، اسے قوما کہتے ہیں۔ اور میں دعا پڑھنی ہے اس کا بڑا بڑی فضیلت ہے، ہم نے بیان کر دی ہے، سن لینا۔ اس کے بعد جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، سجدہ کرنے کے بعد جب بیٹھتے ہیں، اس بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ ایک جلسہ ہے جو کہ دو سجدوں کے درمیان ہوتا ہے، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اور ایک جلسہ استراحت ہے کہ ایک رکعت کے بعد یا تیسری رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا ہے۔ حنفی اس کے قائل نہیں ہے، لیکن شافعی حنبلی اہل حدیث کو قائل ہیں۔ اس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے۔ یہ جو دعا ہے یہ جلسہ کی ہے، جلسہ استراحت کی دعا نہیں ہے۔ جلسہ جو ہے یہ بھی نماز کے اندر واجب ہے، جس طرح قوما واجب ہے کہ سیدھا کھڑا ہونا رکوع کے بعد، کھڑے ہونے کی حرکت ختم ہو جائے اور سجدے کی حرکت ابھی شروع نہ ہو، اس کو قوما کہا جاتا ہے۔ جس طرح قوما کرنا واجب ہے، اس طرح جلسہ بیٹھنا بھی واجب ہے۔ جلسہ واجب ہے، قوما واجب ہے، لیکن دعا پڑھنا واجب نہیں ہے، یاد رکھنا۔ دعا پڑھنا نہ واجب ہے نہ ہی سنت ہے، بلکہ ایک مستحب عمل ہے۔ اگر آپ کریں گے تو آپ کو بہت مقام ملے گا، نہیں کریں گناہ بھی نہیں ہے۔ تو لہذا جلسہ کرنا واجب ہے لیکن پڑھنا واجب نہیں ہے، یاد رکھ۔ یہ سجدے سے اٹھنے کی جو حرکت ہے وہ ختم ہو جائے، اب تمام اعضاء اپنی جگہ پر آ جائیں۔ دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا ہے، بائیں کے اوپر بیٹھنا ہے، آپ کی کمر بالکل سیدھی کھڑی ہو جائے اور آپ کے سجدے کرنے کے بعد جو حرکت ہے وہ ختم ہو جائے اور دوسری سجدے کی حرکت ابھی شروع نہ ہو، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسے کے اندر پڑھا ہے رب اغفر لی رب اغفر لی، صحیح حدیث ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد پڑھنا شروع ہوا۔ آپ تہجد اپنے پڑھی شروع کیا، میں ساتھ کھڑا ہو گیا، تو آپ نے پہلی رکعت کے اندر تہجد کی پہلی رکعت میں سورۃ بقرہ پڑھی ہے، سورۃ آل عمران پڑھی ہے، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ ایک ہی رکعت کے اندر پڑھی ہیں، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چھوڑ کر بھاگ جاؤں، لیکن یہ بھی گستاخی محسوس ہوتی تھی، اس لیے میں نے چھوڑا نہیں ہے۔ لیکن آپ اتنی دیر آپ قرات کرتے رہے کہ ایک ہی رکعت کے اندر سورۃ بقرہ پوری پڑھی ہے، سورۃ آل عمران پڑھی ہے، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ ایک ہی رکعت کے اندر پڑھی ہیں۔ اتنا لمبا آپ نے قرات کیا ہے پہلی رکعت تہجد کی نماز میں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں اور اتنی دیر آپ قیام کرتے ہیں، تو میں عائشہ جب اللہ نے مجھ پر انعام کیا ہے تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا۔ ویسے تو آپ جلسے کے اندر بہت دیر تک بیٹھتے کبھی کبھی کہ جتنی دیر میں آپ سجدہ کرتے اتنی دیر جلسہ کرتے پڑھتے رہتے، لیکن عام معمول میں آپ کی عادت یہ تھی کہ 2 مرتبہ فرماتے ہیں رب اغفر لی رب اغفر لی۔ یہ صحیح روایت کے اندر ثابت ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس کے علاوہ اور بھی دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اتنی جامع معنی دعا ہے کہ انسان کی دنیاوی لحاظ سے کوئی چیز رہ نہیں جاتی جو اس میں نہ مانگی گئی ہو۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی، ایک مرتبہ پڑھنی دعا۔ دوسرے سجدے میں جانا ہے، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ تو جلسے کی دعا کی بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص اپنا یہ معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر اسی کسی قسم کی تکلیف سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اپنا یہ معمول بنائیں، یہ دعا پڑھیں۔ اگر نہ آتی ہو تو رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ سید اس کے اندر ہے، بڑی آسان ہے، اور اگر وقت ہو یا آپ کو یاد ہو تو آپ یہ دعا پڑھیں، اپنے گھر والوں کو یہ پڑھائیں، اس کو یاد کرائیں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اور بھی الفاظ جو کہ حدیث کے اندر ثابت ہوں تو پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔